اس ماہ محرم الحرام اور اس کی فضیلت و افادیت حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ ماہ محرم الحرام کا معنی ہوتا ہے حرمت والا، عظمت والا مہینہ۔ عام مسلمان عام طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کی بنیاد پر یہ مہینہ فضیلت والا ہوا، جبکہ یہ مہینہ امام حسین کی شہادت سے بہت پہلے ہی فضیلت والا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا توبہ جو اللہ نے قبول فرمایا محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ سے لگی وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ یوسف علیہ السلام جو قید خانے سے رہائی پائے وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے نجات حاصل کیے وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے 40 دن کے بعد زندہ واپس نکلے وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ سب سے پہلی بار اللہ تعالیٰ نے دوسری ضروع زمین پر بارش برسایا وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ یہ پہلے ہی سے فضیلتوں والا مہینہ ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو 10 محرم کو ہوئی، قوم مسلم میں اس کی مقبولیت اور زیادہ ہو گئی، افادیت بڑھی، اور اس کی عظمت میں لوگ اتنے متاثر ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ طرح طرح کا پروگرام اس تاریخ میں کرنے لگے، جیسے سبیلوں کا چلانا، کھچڑوں کا تقسیم کرنا، نذر و نیاز، ذکر شہادت، قرآن خوانی، روزے وغیرہ، یہ سب ہونے لگے۔ یہ عظمت والا مہینہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ عظمت والا مہینہ رہے گا۔ مولانا صاحب، اسلامی تاریخ کی روشنی میں کربلا میں جو واقعہ پیش آیا اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو آپ کچھ بتائیں۔ اصل میں کربلا کے جو واقعات ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، اور میں 2 لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ 2 لفظوں میں بتانے کے لیے ایک شعر اگر آپ سنیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوزے میں دریے کو سمویا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دے، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سیدنا امام حسین کی شہادت جو میدان کربلا میں ہوئی، جس کی خبر میرے نبی نے ان کے بچپن ہی میں دے دیا تھا کہ میرا نواسہ کربلا میں شہید ہوگا، اور وہ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی، جو عصر کے وقت کے قریب سورج غروب ہونے سے پہلے امام حسین کی شہادت اپنے بال بچوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، انصار و اوان کے ساتھ شہادت ہوئی۔ امام حسین کی شہادت دنیا میں ایک ایسی شہادت ہے کہ شہادت کے مقابل کوئی شہادت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ حضرت، حدیث سے ثابت ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلتیں کسی غم کے موقع پر نہیں۔ اصل میں غم کے منانے کا رواج جو لوگوں نے قائم کیا ہے یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ لوگوں نے قائم کیا ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جو لوگوں نے غم منانا شروع کیا اس وقت سے ایک رواج چل پڑا ہے۔ دراصل یہ مہینہ عظمت والا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں کوئی مخصوص دعائیں جو مانگنی چاہیے اور طریقہ کیا ہے یہ بتائیں آپ۔ دعائیں تو بہت سی ہیں، ناظرین اتنی دعاؤں کو یاد نہیں کر پائیں گے، بس مختصر سی بات یہ ہے کہ آپ امام حسین کی شہادت کو واسطہ بنائیں، وسیلہ بنائیں، اور رب کے بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، اور ویسے ہی اسلام کے لیے اپنے آپ کو جیالہ بننے کی دعا کریں کہ مولا جو حوصلہ تو نے امام کو عطا کیا تھا وہی حوصلہ ان کے غلاموں کو عطا کر دے، جو سجدے کا حوصلہ انہیں عطا کیا تھا وہی سجدے کا حوصلہ مولا ان کے غلاموں کو بھی عطا کر دے۔ مولانا صاحب، مسلم نوجوانوں کو اس ماہ مبارک کے موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ خاص طور سے کورونا وبا کی وجہ سے حکومت کے جو گائیڈ لائنس ہیں، جیسے ماسک کا استعمال کرنا، سوشل ڈسٹینسنگ، اس کے باوجود لوگ اکھاڑے میں جو یکجا ہوں گے، تو اس بارے میں آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اصل میں شریعت اسلامیہ کے اندر تو اکھاڑوں کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، اور نہ شریعت میں اس کے جواز کا کوئی عمل دخل ہے۔ یہ لوگوں کا ایک قائم کردہ رواج ہے، اور رواج کو آدمی جب چاہے تب ختم کر سکتا ہے۔ شریعت ختم نہیں کی جا سکتی ہے، رواج ختم کیا جا سکتا ہے، چونکہ رواج ہمارا بنایا ہوا ہے اور شریعت مصطفیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج جو اکھاڑے نکلتے ہیں، جو لوگ جاتے ہیں، یقیناً یہ غیر شرعی کام ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کریں۔
بالخصوص آج کورونا وائرس کے دور میں جبکہ سپریم کورٹ نے بھی آدیش جاری کیا ہے، ہماری تمام ریاستی حکومتوں نے بھی آدیش جاری کیا ہے کہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں تاکہ کورونا وائرس کی بیماری ایک دوسرے کو نہ پھیلنے پائے۔ ہم نوجوانوں سے اس بات کی اپیل کریں گے کہ آپ قطعاً ان غیر شرعی حرکتوں سے پرہیز کریں اور جو حکومت کا دیا ہوا گائیڈ لائن ہے اس پر آپ عمل کریں تاکہ آپ تبلیغی جماعت کی طرح اس کے مورد الزام نہ ٹھہرائے جائیں، جیسا کہ تبلیغی جماعت کو کچھ میڈیا کے لوگوں نے بدنام کیا تھا اور کورونا وائرس کے ان کو ذمہ دار ٹھہرا کر کے بلی کا بکرا بنانے کی کوشش کیا تھا۔ ناظرین، آپ اس وقت سن رہے تھے خطیب صحیر حضرت مولانا زین الدین شمسی صاحب کو، امام غوثیہ اصلاحی مسجد کمرہٹی۔ میں محمد سمیم حسین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔